اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں نعمت ایمان سے اور نسبت غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہ کیا۔ قرآن مجید میں نے 11واں پارہ سورہ توبہ، یہ حسن ترتیب میں 9 نمبر سورہ ہے، اس کی 119 نمبر آیت کے ایمان افروز کلمات عالیہ تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور اہل صدق ان کی معیت میں آ جاؤ، اہل صدق کی معیت میں شامل ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جس طبقے کے ساتھ شامل ہونے کا حکم دیا ہے وہ اہل صدق اور اہل صداقت اور اہل حق کا طبقہ ہے۔ میدان کربلا میں اگر ہم دیکھیں تو 2 لشکر تھے، ایک لشکر وہ اہل حق کا تھا اور دوسرا لشکر وہ اہل باطل کا تھا۔ ایک لشکر اہل عطا کا تھا، دوسرا لشکر وہ اہل جفا کا تھا۔ ان دونوں لشکروں میں ایک لشکر اہل سعادت کا تھا اور دوسرا لشکر وہ اہل شقاوت کا تھا۔ ایک لشکر اہل تقوی کا تھا اور دوسرا لشکر وہ اہل فاجر کا تھا۔ پھر ایک لشکر وہ اہل جنت کا تھا اور دوسرا لشکر وہ اہل دوزخ کا تھا۔ یقیناً ایک لشکر وہ اہل نور کا تھا اور دوسرا لشکر وہ اہل نار کا تھا۔ ایک لشکر اہل صدق کا تھا اور دوسرا لشکر اہل کذب کا تھا۔ تو 2 لشکر میدان کربلا میں آمنے سامنے تھے، اہل نور اور اہل نار۔ اور یاد رکھیے یہ جو اہل نور تھے یہ اہل بیت اطہار کے مبارک فرزند اور مبارک ہستیاں تھیں، اور جو اہل نور ٹھہرے وہی وارثان جنت ٹھہرے، مالکان جنت ٹھہرے۔ ان کا ذکر آج بھی جاری اور ساری ہے، ان پر درود بھی ہے، سلام بھی ہے، تسلیمات بھی ہیں، انوار بھی ہیں، ان کے لیے خرچ بھی کیا جا رہا ہے، ان کے ذکر کی محافل مجالس کا انعقاد بھی ہو رہا ہے، اور اہل جو نور ہیں ان کا تذکرہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ مگر جو اہل نار ٹھہرے، ان کا مقدر یہاں بھی آگ ہے، وہ قبروں میں جائیں گے پھر بھی ان کا مقدر عذاب ہے،
اور ان کی قبریں دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوں گی، اور جب وہ قیامت کو آئیں گے تو پھر بھی ان کے لیے عذاب مہین، ذلت انگیز عذاب ہوگا۔ اس تناظر میں اگر ہم مورخین کو پڑھیں، محققین کو پڑھیں، محدثین کو پڑھیں تو انہوں نے یہ ذکر کیا ہے۔ تقریباً 7 ایسے مورخین ہیں جنہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا۔ ان میں امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق مدینہ میں، اور امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الکمال میں، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد میں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں، اس طرح امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں، ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے الصواعق المحرقہ میں، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں یہ ذکر کیا ہے، اور جس کو عطا بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ سدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ ہم کربلا کے جو علاقے تھے، عراق، اس کے گرد و نواح چھوٹے چھوٹے علاقہ جات میں ہم کپڑا بیچنے کے لیے جاتے تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ طے کا ایک شخص تھا، ہم اس کے پاس گئے، اس نے ہمارے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو پھر ذکر شروع ہوا کہ وہ لوگ جو کربلا میں شامل ہوئے ان کا انجام کیا ہوا۔ تو تذکرہ میں ہم نے ذکر کیا کہ جن لوگوں نے بھی ظلم کیا، ستم کیا، جبر کیا، تشدد کیا، تیر مارا، برچھی ماری، نیزہ مارا، پانی بند کیا، ستایا، رولایا، جس نے جو بھی جرم کیا ہے اللہ رب العزت نے اسے ضرور اس کو پکڑا، اللہ رب العزت کے عذاب نے پکڑا، اور اللہ پاک نے اس سے انتقام لیا۔ کسی کو اندھا کر دیا، کسی کو پیٹ کی بیماری میں مبتلا کر دیا، کسی کو کوڑ کے مرض میں شامل کر دیا، کسی کو پاگل کر دیا، کوئی نالیوں کا پانی پیتا تھا۔ ہر شریک ہونے والا کربلا میں ظلم میں شریک ہونے والا، ستم میں شریک ہونے والا، اور اہل بیت اطہار کی توہین کرنے والا، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والا، اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت میں جو بھی شریک ہوا اس کو کسی نہ کسی عذاب نے ضرور پکڑا۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو وہ قبیلہ طے کا شخص جس نے اہتمام کیا کھانے کا، وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں بھی کربلا میں شریک تھا اور اس وقت دولت مند بھی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، اور میں اس میں کربلا کے اندر میں شریک رہا اور یزیدیوں کی طرف سے تھا۔ جب اس نے اتنی بات کی، اس خیمے میں چراغ جل رہا تھا، اس نے چاہا کہ میں چراغ کی بتی کو صحیح کروں۔ جو قریب گیا، اس چراغ کو صحیح کرنے کے لیے اس نے انگلی قریب کی، اس چراغ کے آگ نے اس کی انگلی کو پکڑا۔ وہ انگلی جس کو آگ لگ چکی ہے وہ آگ بجھانے کے لیے منہ کے قریب کرتا ہے، اس شخص کی داڑھی ہے، یزیدی ہے، اور جس کی انگلی کو آگ لگ گئی ہے وہ منہ کے قریب کرتا ہے۔ جو ہی اس نے منہ کے قریب کیا کہ میں اپنے منہ کے اندر انگلی ڈال کر اس آگ کو بجھا دوں، آگ اس کی داڑھی کو لگ گئی، اور وہ اس خیمے سے نکلا، بھاگا،
حتیٰ کہ آگ اس کے کپڑوں کو لگ گئی، اور قریب اس نے کسی پانی کے اندر اپنے آپ کو گرایا تاکہ میں بچ جاؤں، مگر راوی کہتا ہے کہ جس وقت ہم باہر نکلے ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ پانی کے اندر پڑا ہوا تھا اور آگ نے اس کو کوئلہ بنا دیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ میں کربلا میں شریک تھا، ظلم کرنے والوں میں سے تھا، بچ گیا اور مجھے تو کچھ نہیں ہوا، اللہ رب العزت کے غضب نے اسی وقت اس کو پکڑا اور اس کو انجام تک پہنچایا۔ جو اہل نار تھے ان کے لیے دنیا میں آگ ٹھہری، اور جو اہل نور تھے ان کے لیے صبح و شام درود و سلام ہے۔ ان کے لیے صبح و شام ان کی حریت، ان کی قربانی، ان کی محبت، ان کے عشق، ان کی وفاداری اور دین اسلام کی خاطر ان کی قربانیوں کا ذکر جاری ہے، اور صبح قیامت یہ ذکر جاری اور ساری رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یزیدی فکر سے بچائیں، اپنے آپ کو اہل سعادت میں رکھیں، اہل شقاوت سے بچائیں۔ کبھی بھی زندگی میں یزیدی فکر کو اپنانے کی کوشش نہ کریں، یزید کی حمایت میں جملے بولنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمیشہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت میں کلام کریں، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی اپنائیں، اور جتنے اہل حق، اہل ذکر، اہل صدق، اہل صفا، اہل مجاہدہ، اہل مشاہدہ شہداء ٹھہرے، ہمیشہ ان کی محبت میں، ان کی تقریم میں، ان کی توقیر میں بات کریں، اور کبھی بھی زندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کے بارے میں اور ان کے کربلا کے اندر جو انہوں نے کردار پیش کیا، کبھی بھی اس پر نکتہ چینی نہ کریں۔ زندگی چند روزہ ہے، کسی موڑ پر ختم ہو جائے۔ یہ چراغ مستعار کسی وقت جو ٹمٹما رہا ہے کسی وقت بجھ جائے، کسی موڑ پر ختم ہو جائے، یہ سانسوں کی مالا کسی وقت ٹوٹ جائے۔ اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے فکری طور پر، نظریاتی طور پر، عملی طور پر ہم ہمارے قول سے، فعل سے، کردار سے خبر ہو کہ ہم حسینی ہیں، ہمارا تعلق صوم و صلات کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق ذکر و اذکار کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق صبر اور شکر کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ حسینی فکر کے امین بنے، اسوہ شبیری پہ چلیں، سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر چلیں، اور امام علی مقام جو حق کے نمائندہ بن کر کربلا میں تشریف لائے، جو عکس مصطفیٰ، نائب مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن کر کھڑے تھے، ہمیشہ ان کی وفا میں، محبت میں زندگی گزاریں، اور اہل شقاوت سے اپنے آپ کو بچائیں، اہل کذب سے اپنے آپ کو بچائیں، اہل نار اور اہل دوزخ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہمیشہ زندگی ذکر الہی میں، اتباع رسول میں، اور محبت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے رفقا کی تعظیم اور تقریم میں زندگی بسر کریں۔ یہی شعور کربلا ہے، یہی پیغام کربلا ہے، یہی پیغام حق ہے، اور یہی پیغام اہل صدق و صفا ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنا خوف رکھنے کی اور ہمیں اہل صدق جو ہیں ان کے گروہ میں شامل رکھے اور رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔